سردیوں کی سرزمین میں کھلتے سورج مکھی. ہاں دیکھو اسے تصویریں بنا رہا ہے. کتنا لڑکیوں جیسا شوق ہے. یہ تو بہت کمزور لگتا ہے. میں شرط لگاتا ہوں ایک ہی گیونسا اس کے لیے کافی ہوگا. اس کے نمبر بھی کم ہیں، لگتا ہے دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں. ہائے ہاں ہاں. یہ تمام الفاظ میرے سینے میں خنجر کی مانند اترتے ہیں اور ان کی بلند ہنسی ایک نوکیلی سوئی کی طرح میرا خون چوس لیتی ہے، یہاں تک کہ آخری قطرہ بھی باقی نہیں رہتا. میرے دل میں ایک تنہائی کا خلا ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور گہرا ہوتا جاتا ہے. یہاں سردیوں کی اس سرزمین میں ہمیشہ برف گرتی رہتی ہے، جہاں سورج مکھی کبھی نہیں کھلتے بلکہ مرجھا جاتے ہیں. جہاں ہر آنسو برف کا ٹکڑا بن کر میری جلد کو کاٹتا ہے. بعض اوقات یہ آنسو گرم ہوتے ہیں، مجھے جلا دیتے ہیں، اور کبھی یہ بالکل محسوس نہیں ہوتے کیونکہ یہ ان حسرتوں کی چیخیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. بارش سیاہ ہے اور میرے سامنے ایک سرخ ماسک پڑا ہے. میں اس کی طرف بڑھتا ہوں اور اسے پہن لیتا ہوں. اس کے پیچھے میرا دوسرا حصہ ہے. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا بلکہ اتنی بار ہو چکا ہے کہ اب میں گننا بھول چکا ہوں. کاش میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بدل سکتا. میں نے خود کو ایک کھوکھلے خول کے کردار میں اتنا ڈھال لیا ہے کہ اب ایک مکمل دانہ رکھنے والے بند خول کی طرح ہونا ناممکن لگتا ہے. مجھے کھلنے سے پہلے ہی کچل دیا گیا، جیسے ایک پھول جو کھلنے سے پہلے ہی روند دیا گیا ہو. میں اس سردی کو اتنے عرصے سے جھیل رہا ہوں کہ میرے جسم اور ذہن کی گہرائیوں میں برف پگھلنے کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ برفانی ذرات آہستہ آہستہ مجھے اندر سے کھا رہے ہیں. میری چھتری، میرے آنسو پونچھنے والے رومال اور میری خوشی، سب کچھ میری ماں کی گرم گود میں ہے. میرا گھونسلہ زرد تتلیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر میں ایک جامنی تتلی بننا چاہتا ہوں. ہر شخص میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، کچھ پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ لکھنے میں، اور میری صلاحیت ایک جامنی برش ہے. میں ایک لڑکا ہوں، اس لیے جب بھی کوئی میری صلاحیت دریافت کرتا ہے تو کہتا ہے واقعی. مگر تم تو لڑکے ہو، تمہیں کھیلوں، ویڈیو گیمز کسی تربیتی کلب میں دلچسپی ہونی چاہیے تھی. وہ میری راہ میں دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ میرے خواب کو داغدار کر سکیں. جب یہ الفاظ میرے کانوں تک پہنچتے ہیں تو میں اپنے دانت پیستا ہوں اور انہیں برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آہستہ آہستہ میں خود کو اپنے ہی بنائے ہوئے ایک ایسے جہاں میں قید کر لیتا ہوں جہاں میرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک تصویر میرے سامنے سرمئی دیوار پر لٹکی ہے. اس تصویر میں خود کو دیکھتا ہوں. سیاہ ہاتھ میری آنکھیں، کان، ناک اور منہ ڈھانپ رہے ہیں، مجھے نیچے کھینچ رہے ہیں. میرے دل میں ایک پراسرار جنگلی بلی بیٹھی ہے اور کانٹوں والے سیاہ گلاب میرے ہاتھوں اور پیروں کو جکڑے ہوئے ہیں. میری نظریں اس تصویر میں کھو جاتی ہیں. میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اسے اٹھا کر اپنے ہونٹوں کے قریب لے آتا ہوں. تمام رنگ میرے منہ میں ٹپکنے لگتے ہیں اور میں انہیں نگل لیتا ہوں. جیسے ہی یہ رنگ میرے حلق سے نیچے اترتے ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے آپ پر قابو کھو رہا ہوں. جب سب رنگ میرے وجود میں گھل مل جاتے ہیں، میں تصویر کو واپس رکھ دیتا ہوں. میں دوبارہ اس کی طرف دیکھتا ہوں اور اب اس میں مسکرا رہا ہوں، لیکن ایک آنسو میرے گال پر لڑک رہا ہے. میرے پیچھے ایک سیاہ پوش میرا ہی عکس ہے جس کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہے اور وہ میرے کندھوں پر ہاتھ رکھے کھڑا ہے. اسی لمحے سردیوں کی سرزمین میں سیاہ بھورے، سرمئی اور نیلے رنگ کے گھنٹیاں بجنے لگتی ہے. تم کمزور ہو، ہار مان لو. کچھ بھی نہیں بدلے گا چاہے تم کچھ بھی کر لو. تمہیں ختم ہو جانا چاہیے. تمہیں سزا ملنی چاہیے کیونکہ تم اچھے نہیں ہو. تم خود کو شرمندگی سے نہیں بچا سکے. تمہاری ماں کو تمہارے وجود پر شرم آتی ہوگی. وہ دل سے ٹوٹ چکی ہوگی یہ جان کر کے اسکول میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سچ ہے. یہ سب میری ہی غلطی ہے. میں ہمیشہ ماں اور خود سے جھوٹ بولتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. مجھے غائب ہو جانا چاہیے. ہاں، تمہارا وجود سب کے لیے بوجھ ہے، لیکن ماں مجھ سے محبت کرتی ہے. کیا میں ناشکرا ہوں؟ ہاں، تم خود غرض ہو، بہت زیادہ خود غرض. میں سیاہ دھند سے بھری جنگل میں چل رہا ہوں اور پھر زمین پر ایک پتلی کا گاڈا دیکھتا ہوں. میرا ہاتھ بے قابو ہو کر اسے اٹھا لیتا ہے اور اچانک میرے ہاتھ میں ایک پنسل نمودار ہوتی ہے. میں اس پر اپنی تصویر بنانا شروع کر دیتا ہوں. جیسے ہی میں مکمل کرتا ہوں، سیاہ اور سرخ دھبے میری جلد پر ظاہر ہونے لگتے ہیں.
آسمان سب سے گہرے نیلے رنگ میں ہے، میں اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ہوں اور سیاہ بڑے ہاتھ مجھے ایک سرخ جھیل میں کھینچ رہے ہیں۔ سورج چمک رہا ہے لیکن اس کی گرمی محسوس نہیں ہو رہی۔ مجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ میں تھک چکا ہوں، بہت زیادہ تھک چکا ہوں، مگر میں مضبوط ہونا چاہتا ہوں۔ پھر اچانک میں اپنے سامنے کسی کو دیکھتا ہوں۔ وہ بالکل میرے جیسا دکھتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ سورج مکھیوں میں گھرا ہوا ہے جبکہ میں سیاہ گلابوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور مسکراتا ہے۔ جیسے ہی میں اس کا ہاتھ تھامتا ہوں اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، برف پگھل جاتی ہے، میں سورج کی گرمی کو محسوس کرنے لگتا ہوں اور سمندر نیلے رنگ میں بدل جاتا ہے۔ وہ مجھے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور جامنی اور پیلی تتلیاں مجھے گھیر لیتی ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد اب کرتے ہیں۔